تقریر مولانا کے طارق احمد صاحب ایڈیشنل انچارج سمیع و بصری قادیان کی ہے۔ آپ کی تقریر کا عنوان ہے وقف زندگی کی اہمیت اور جامعہ احمدیہ میں حصول تعلیم کی برکات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 105۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا، ترک رضائے خویش پے مرضی خدا۔ خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار، جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار۔ قابل صد احترام صدر اجلاس، معزز حاضرین، خاکسار کو حکم ہوا ہے کہ وقف زندگی کی اہمیت اور جامعہ احمدیہ میں حصول تعلیم کی برکات کے موضوع پر کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ میری خوش بختی کی انتہا نہیں کہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے قائم فرمودہ جس مقدس ادارے سے حصول تعلیم کی توفیق ملی، اسی کی اہمیت و برکات کے متعلق کچھ عرض کرنے کی سعادت بھی میرے حصے آئی ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ۔ انسانی زندگی کا مقصد دراصل اللہ تعالیٰ کی کامل عبودیت حاصل کرنا، یعنی اسی کے لیے ہو جانا ہے، جس کو بالفاظ دیگر خدا تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی وقف کرنا کہا جا سکتا ہے۔ ہر زمانے میں اس للہ وقف کی اہمیت اور ضرورت رہی ہے۔ خدا تعالیٰ کے جس قدر بھی انبیاء آئے ہیں وہ واقفین ہی تو تھے، جنہوں نے للہ وقف کے زندہ نمونے قائم کر کے ایثار و قربانی کے جذبے کو بنی نوع انسان کے دلوں میں اس طرح راسخ کر دیا کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنی جان جیسی محبوب چیز کو بھی راہ خدا میں قربان کرنے سے دریغ نہ کرے۔ حاضرین، قرآن کریم کے مطابق وقف زندگی کا آغاز اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتا ہے جب اس نے الست بربکم کہہ کر انسان کے دل میں اپنی محبت کا جذبہ پیدا کیا، اور اس جذبے کو ابھارنے کے لیے زمین میں اپنے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہا اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر اس کے لیے وقف کر دی۔ اسی طرح ابو الانبیاء حضرت ابراہیم اور ان کے اولو العزم فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے یہ دعا کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خدا تعالیٰ کے چنیدہ انبیاء کرام کے اس گروہ میں بھی مقام اولین ہمارے آقا و متا خاتم النبیین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جنہوں نے وقف فی سبیل اللہ کی روح کو نقطۂ کمال تک پہنچا دیا۔ چنانچہ قرآن کریم نے آپ کے دل کے جذبات اور روح کی آواز کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ان الفاظ میں محفوظ کر لیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری عبادت اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس زمانے میں للہ وقف کے اعلیٰ نمونے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند جلیل، آپ کے غلام کامل اور عاشق صادق حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے
از سر نو زندہ کر کے دکھائے اور اپنے پیارے آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کی زندگی کے لیے اپنی جان و مال، عزت و آبرو، اپنے تمام قوا اور استعدادیں یہ کہتے ہوئے وقف کر دیں کہ وقف راہ تو کنم گر جان دہندم 100,000، کہ اگر 1,00,000 دفعہ بھی مجھے جان دی جائے تو اسی راہ میں وقف کر دوں۔ حاضرین، وقف کی بے انتہا برکتیں اور اس کے لامتناہی فیوز ہیں۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے الہی مشن کی تکمیل کے سلسلے میں وقف کے فیوز و برکات کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھا، بلکہ ہر دور میں من انصاری اللہ کا اعلان کرتے ہوئے مومنین کی جماعت کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کرنے کی تحریک فرماتے رہے، اور ہمیشہ ہی سے مومنین کے گروہ نے نبی کی آواز پر لبیک کہا اور اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کیا۔ چنانچہ واقف زندگی محبین میں سے حضرت آدم کے ایک بیٹے کی حسن نیت کے ساتھ پیش کردہ قربانی کی قبولیت حسنہ کا ان محبت برے الفاظ میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا۔ پھر والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کے جذبہ وقف اولاد کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں خراج تحسین پیش فرمایا ہے کہ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، کہ اس کے رب نے اسے ایک حسین قبولیت کے ساتھ قبول کر لیا۔ ان غیر معمولی قربانیوں کے واقعات کے باوجود جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ پر نظر کر کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رسول نے اس امانت کی حفاظت کا اس رنگ میں حق ادا کیا کہ ان کی نسبت عرش کے خدا نے یہ گواہی دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ حضرات، داستان وقف و وفا کا یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ وآخرین منہم کی پیشگوئی کے مطابق اس زمانہ آخرین میں بھی خدا تعالیٰ نے محض اپنے خاص فضل سے جماعت احمدیہ کی صورت میں ایک جماعت مومنین کا قیام فرمایا، اور یہ جماعت نہ صرف صحابہ رسول کے وقف زندگی کے عظیم الشان نمونوں کو از سر نو زندہ کر دکھا رہی ہے، بلکہ ہر آنے والے دن کے ساتھ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی عملی تفسیر بنتے ہوئے میدان وقف میں بزبان حال جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہتے ہوئے کیا جانی اور کیا مالی غرض ہر قسم کی قربانیاں راہ مولا میں پیش کرتے ہوئے وفاؤں کے نت نئے باب رقم کیے جا رہی ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو احیاء اسلام، اشاعت اسلام اور غلبہ اسلام کے لیے مبعوث کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلام کی روح کو دوبارہ دنیا میں زندہ کرنے کے لیے بار بار اپنی جماعت کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ غلبہ اسلام ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے لیے وقف زندگی کے میدانوں میں عظیم سے عظیم تر قربانیاں پیش کرتے چلے جائیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فتح اسلام کا دلربا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سچائی کی فتح ہوگی اور اسلام کے لیے پھر اس تازگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکا، اور وہ آفتاب اپنے پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے، لیکن ابھی ایسا نہیں۔ ضرور ہے کہ آسمان اسے چڑھنے سے روکے رہے جب تک کہ محنت اور جان فشانی سے ہمارا جگر خون نہ ہو جائیں، اور ہم سارے آراموں کو اس کے ظہور کے لیے نہ کھو دیں، اور اعزاز اسلام کے لیے ساری ذلتیں قبول نہ کر لیں۔ اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مرنا۔ یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقوف ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا دوسرے لفظوں میں اسلام نام ہے۔ حضرات، اسلام کے لیے زندگی وقف کرنا سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دلی تمنا اور تڑپ تھی، اور وقف زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک خاص جوش عطا فرمایا تھا، جس کے ذکر میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں خود جو اس راہ کا پورا تجربہ کار ہوں اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض سے
میں نے اس راحت اور لذت سے حظ اٹھایا ہے۔ یہی آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کے لیے اگر مر کے پھر زندہ ہوں اور پھر مروں اور زندہ ہوں تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جاوے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں دین کی خاطر زندگی وقف کرنے کا نظام کسی نہ کسی شکل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے ہی قائم ہے، اور خلافت ثانیہ میں اس میں ایک باقاعدگی پیدا ہوئی۔ پھر اس سنت کو نئی شان کے ساتھ زندہ کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دور رس نگاہ سے مستقبل میں تبلیغ اسلام کے میدان میں غیر معمولی ضروریات کو دیکھتے ہوئے سن 1987 میں تحریک وقف نو کی بابرکت اسکیم کی تخم ریزی فرمائی۔ الحمدللہ آج یہ پودا پھلدار درخت کی صورت اختیار کر چکا ہے اور پوری دنیا سے ہزاروں واقفین زندگی خدمت اسلام کے لیے کمر بستہ کھڑے ہیں، اور یہ اسی کا ثمرہ ہے کہ آج روئے زمین پر صرف جماعت احمدیہ ہی ہے جس کی مائیں والدہ حضرت مریم کی مثال کو زندہ رکھتے ہوئے پیدائش سے پہلے اپنے بچوں کو خدا تعالیٰ کی راہ میں پیش کرتی چلی جا رہی ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف جماعت احمدیہ ہی کو وہ باپ عطا فرمائے ہیں جن کی ابراہیمی نہج کی تربیت کے نتیجے میں بچہ جوانی میں قدم رکھتے ہی حضرت اسماعیل کی طرح افعل ما تؤمر کہتے ہوئے خدمت اسلام کے لیے اپنی زندگی کا نذرانہ ایک عزم صمیم کے ساتھ پیش کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ حاضرین، دین کا فہم حاصل کر کے دنیا کو خبردار کرنے کے لیے واقفین زندگی مومنین میں سے ایک مخصوص طبقے کے قیام کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ سورۃ التوبہ۔ مومنوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تمام کے تمام اکٹھے نکل کھڑے ہوں، بس ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان کے ہر فرقے میں سے ایک گروہ نکل کھڑا ہو تاکہ وہ دین کا فہم حاصل کریں اور وہ اپنی قوم کو خبردار کریں جب وہ ان کی طرف واپس لوٹیں تاکہ شاید وہ ہلاکت سے بچ جائیں۔ چنانچہ اس ارشاد کی تعمیل میں تفقہ فی الدین اور پھر اشاعت اسلام کے لیے مبلغین کے گروہ تیار کرنے کا کام تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو کر اپنے عروج کو پہنچ گیا تھا کہ اسلام کی شمعیں دور دراز کے معروف ممالک تک فروزاں کی گئیں۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبلغ اعظم ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں دعوت و تبلیغی خدمات کی تاریخی سعادت پائی۔ آپ نے اس فریضے کا ایسا حق ادا کیا جس کا ذکر اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف میں کیا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص تقدیر میں غلبہ اسلام دور آخرین میں مقدر تھا، چنانچہ قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق تفقہ فی الدین اور تکمیل اشاعت اسلام کی غرض سے واقفین کی ایک روحانی فوج تیار کرنے اور ان واقفین زندگی کی دینی علوم کے زیور سے آراستہ تعلیم و تربیت کی خاطر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے سن 1906 میں مدرسہ تعلیم الاسلام میں شاخ دینیات کا اجرا فرمایا، جو بعد میں مدرسہ احمدیہ کے نام سے موسوم ہوا اور آج جامعہ احمدیہ کے نام سے معروف و مشہور عالم ہے۔ اس مقدس دینی درسگاہ کے قیام کا محرک دراصل سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا وہ خدشہ ہے جس کا آپ علیہ السلام نے اس طرح اظہار فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں ہماری جماعت میں سے اچھے اچھے لوگ مرتے جاتے ہیں، چنانچہ مولوی عبد الکریم صاحب جو ایک مخلص آدمی تھے، اور ایسا ہی اب مولوی برہان الدین صاحب جہلم میں فوت ہو گئے، اور بھی بہت سے مولوی صاحبان اس جماعت میں فوت ہوئے، مگر افسوس کہ جو مرتے ہیں ان کا جانشین ہم کو کوئی نظر نہیں آتا۔ اس دینی درسگاہ کی اہمیت اس واقعہ سے بھی بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ نومبر 1908 میں جبکہ ابھی اس شاخ دینیات کے بانی کی وفات پر صرف 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ اس کو نابود کرنے کی سازش کی گئی اور اس کو بند کرنے کی تجویز زیر بحث تھی کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے 1914 میں مسند خلافت پر متمکن فرمایا، نے زبردست دلائل سے اس تجویز کی تردید فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی متانت
لیکن انتہائی درد انگیز لہجے میں اپنی تقریر میں فرمایا کہ میں آپ کی توجہ کو اس امر کی طرف پھیرنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت سے بیمار ہوئے تو آپ نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ایک لشکر رومی حکومت کے مقابلے کے لیے تیار کیا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سردار مقرر فرمایا۔ ابھی یہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور سوائے مکہ اور مدینہ اور طائف کے سارے عرب میں بغاوت رونما ہو گئی۔ اس وقت بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ مل کر یہ مشورہ دے رہے تھے کہ اس موقع پر اسامہ کا لشکر باہر بھیجنا درست نہیں، کیونکہ ادھر سارا عرب مخالف ہے اور ادھر عیسائیوں کی زبردست حکومت سے لڑائی شروع کر دی گئی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلامی حکومت درہم برہم ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک وفد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا اور درخواست کی کہ وقت سخت خطرناک ہے، اگر اسامہ کا لشکر بھی عیسائیوں کے مقابلے کے لیے چلا گیا تو مدینہ میں صرف بچے اور بوڑھے رہ جائیں گے اور مسلمان عورتوں کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ اے ابو بکر، ہم آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ اس لشکر کو روک لیں۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا وہ یہ ہے کہ کیا ابو قحافہ کا بیٹا خلافت کے مقام پر فائز ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری مہم تیار کی تھی اسے روک دے؟ خدا کی قسم، اگر کفار مدینہ کو فتح کر لیں اور مدینہ کی گلیوں میں مسلمان عورتوں کی لاشیں کتے گھسٹتے پھریں، تب بھی اس لشکر کو نہیں روکوں گا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ لشکر جائے گا اور ضرور جائے گا۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2.5 سال پہلے دسمبر 1905 کے جلسہ سالانہ پر تمام جماعت کے دوستوں سے مشورہ لینے کے بعد جس دینی مدرسہ کو قائم فرمایا تھا اور جس کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ وہ مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی اور مولوی برہان الدین صاحب جہلمی کی یادگار ہوگا اور سلسلہ کی ضروریات کے لیے علماء تیار کرنے کا کام اس کے سپرد ہوگا، جس طرح جیش اسامہ کی تیاری کا کام خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسی طرح مدرسہ دینیات کا اجرا خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی آخری عمر میں فرمایا تھا۔ پس دنیا کیا کہے گی کہ ایک مامور کی وفات کے بعد تو اس کے متبعین نے اپنی عزتوں کا برباد ہونا پسند کر لیا، مگر یہ برداشت نہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم باطل ہو، مگر دوسرے مامور کے متبعین نے باوجود اس کے کہ ان کے سامنے کوئی حقیقی خطرہ نہ تھا، اس کے ایک جاری کردہ کام کو اس کی وفات کے مان بعد بند کر دیا۔ حضور کی اس تقریر نے لوگوں کے دل کو ایک دفعہ پلٹ کر رکھ دیا اور طبیعتوں میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا، اور حاضرین کی بکثرت پرجوش آوازیں بلند ہونے لگیں کہ ہم حضرت صاحبزادہ کی رائے سے مکمل اتفاق کرتے ہیں اور ہرگز یہ رائے نہیں دیتے کہ مدرسہ احمدیہ بند ہونا چاہیے، ہم اسے جاری رکھیں گے اور مرتے دم تک بند نہیں ہونے دیں گے۔ حاضرین، جیش اسامہ کے ذریعہ اسلام کو جو عظیم الشان فتوحات نصیب ہوئیں اس کا تاریخ گواہ ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تیار کردہ یہ جیش دنیا بھر میں اسلام کے جھنڈے کو بلند کرتی چلی جا رہی ہے، جس کے ہم سب عینی شاہد ہیں، اور یہ فتوحات کا سلسلہ کبھی رکنے والا نہیں۔ حاضرین، ہمارے اسلاف نے تو یہ وعدہ کیا کہ وہ اس مقدس ادارے کو مرتے دم تک بند نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔ پس آج زمانہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس دینی درسگاہ جامعہ احمدیہ کی ترقی کے لیے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کریں، اپنی اولاد کی زندگیوں کی قربانی پیش کریں کہ تا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دینی تعلیم کے انتظام کا جو بیج اپنے مبارک ہاتھوں سے بویا تھا وہ قرآن مجید کے بیان کردہ شجرہ طیبہ کی مانند علیحدہ منفرد درخت کی صورت میں قائم ہو، اور بموجب وعدہ الہی توتی اکلہا کل حین باذن ربہا ہر زمانے میں اپنے پھولوں اور پھلوں سے نوع انسانی کو فائدہ پہنچاتا رہے۔ حضرات، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، چنانچہ اس جامعہ سے فیض یافتہ علماء سلسلہ نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا
کیا یورپ اور کیا ایشیا، کیا امریکہ اور کیا جزائر، غرض کسی بھی خطۂ ارض کو پیغام توحید سے خالی نہ چھوڑا، اور خلیفہ وقت کے سلطان نصیر بن کر یہ مربیان تبلیغی اور تربیتی میدان میں فتح و ظفر کی وہ داستانیں رقم کر رہے ہیں کہ جس کی مثال دنیا کی کسی بھی قوم میں ملنی محال ہے۔ اس روحانی درسگاہ کی برکت سے جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ خالدین عطا فرمائے ہیں جنہیں فتح نصیب جرنیلوں کے روپ میں دشمنان حق کے مد مقابل پیش کرتے ہوئے خود موعود خلیفۃ المسیح حضرت المصلح الموعود فرماتے ہیں۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت جب حملے ہوئے تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مغرور مت ہو، میرے پاس خالد ہیں جو دلائل سے تمہارے سر توڑیں گے، مگر اس وقت سوائے میرے کوئی خالد نہیں تھا، صرف میں ایک تھا، مگر یہ نہ سمجھو کہ اب وہ خالد نہیں ہیں، اب ہماری جماعت میں اس سے زیادہ خالد موجود ہیں۔ چنانچہ شمس صاحب ہیں، مولوی ابو العطا صاحب ہیں، عبد الرحمن صاحب خادم ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو دشمن کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں اور دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ ان کی قلم میں اور ان کے کلام میں زیادہ سے زیادہ برکت دے گا۔ حضرات، خلافت خامسہ کا یہ بابرکت اور انقلاب انگیز دور شروع ہی سے یہ انکشاف کر رہا ہے کہ یہ دور جماعت احمدیہ کی عالمگیر فتوحات کا ایک نہایت اہم سنگ میل ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنسل عزیز بالخصوص وقف نو مجاہدین کو وسیع پیمانے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں جامعہ احمدیہ میں داخل ہو کر دین کا فہم اور ادراک حاصل کرنے اور دعوت اللہ کے میدان میں خدمات بجا لانے کی طرف پرشوکت انداز میں توجہ دلا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، میں دوبارہ اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں دین کے پھیلانے کے لیے دینی علم کی ضرورت ہے، اور یہ علم سب سے زیادہ ایسے ادارے سے ہی مل سکتا ہے جس کا مقصد ہی دینی علم سکھانا ہو، اور یہ ادارہ جماعت احمدیہ میں جامعہ احمدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس لیے واقفین نو کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو جامعہ احمدیہ میں جانا چاہیے۔ نیز فرمایا، جامعہ احمدیہ میں جانے والوں کی تعداد واقفین نو میں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ہمارے سامنے تو تمام دنیا کا میدان ہے، ایشیا، افریقہ، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، جزائر، ہر جگہ ہم نے پہنچنا ہے، ہر جگہ، ہر بر اعظم میں نہیں، ہر ملک میں نہیں، ہر شہر میں نہیں، بلکہ ہر قصبہ میں، ہر گاؤں میں، دنیا کے ہر فرد تک اسلام کے خوبصورت پیغام کو پہنچانا ہے۔ اس کے لیے چند ایک مبلغین کام کو سر انجام نہیں دے سکتے۔ حضور پر نور ایدہ اللہ تعالیٰ بنسل عزیز نے جہاں واقفین نو کو خدمت اسلام کے لیے دینی علوم کے حصول کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، وہاں ان والدین کو جن کے سپرد ایسی روحانی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہے، جا بجا اعلیٰ تربیت کے گر بھی بتا رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، ہوش کی عمر میں آ کر جب بچے واقفین نو اور جماعتی پروگراموں میں حصہ لیں تو ان کے دماغوں میں یہ راسخ ہو کہ انہوں نے صرف اور صرف دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بچوں کے دماغ میں ڈالیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ یہ جو واقفین نو بچے ہیں، ان کے دماغوں میں یہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ دین کی تعلیم کے لیے جو جماعتی دینی ادارے ہیں اس میں جانا ضروری ہے۔ جامعہ احمدیہ میں جانے والوں کی تعداد واقفین نو میں کافی زیادہ ہونی چاہیے۔ سامعین، وقف زندگی کی اہمیت مسلم اور اس کی برکات بے انتہا ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے یہ الہام جے توں میرا ہو رہیں سب جگ تیرا ہو خوب واضح کر دیتا ہے کہ جب انسان ساری کائنات کے رب کے لیے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ساری کائنات اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے، وہ الہی فضلوں، رحمتوں اور برکتوں کا وارث بن جاتا ہے۔ آئیے اب ذرا واقعات کی دنیا میں اتر کر میدان تبلیغ میں تائیدات الہیہ کے ایمان افروز جلووں کا مشاہدہ کریں۔ حاضرین، واقفین زندگی کی کامیابیوں کا انحصار خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ساتھ غیر معمولی طور پر ان کی دعاؤں پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو فوق العادت قبولیت بخشتا ہے، کبھی ایسی دعاؤں کی قبولیت سے جس کا تعلق خود واقف زندگی کی اپنی ذات سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دوسروں کے ایمان کو تقویت عطا کرتا ہے، اور کبھی واقف زندگی کی دعاؤں کو دوسروں کے حق میں قبول فرما کر ان کی رہنمائی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ مولانا نذیر احمد صاحب مبشر غانا میں تھے کہ مخالفین نے یہ بات بنا لی کہ اگر واقعی امام مہدی آ چکے ہیں تو پھر زلزلہ آنا چاہیے۔ اگرچہ یہ کوئی معیار صداقت نہ تھا، نہ ایسی کوئی پیشگوئی تھی، لیکن آپ نے عاجزانہ دعا میں یہ عرض کیا کہ اے قادر و توانا، تو اپنی قدرت کا نشان دکھا۔
قدرت حق کا کرشمہ دیکھیے، چند دن کے اندر اندر سارے غانا کی سرزمین شدید زلزلے سے لرز گئی اور یہ بات بہتوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی۔ سامعین، بعض نادان کہتے ہیں کہ زندگی وقف کر دینے سے رزق میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ایسا خیال ایمانی کمزوری کے باعث دل میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رازق ہے اور وہ اپنی خاطر وقف کرنے والے کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ انہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے اور ان کی نسل در نسل اور ان کے عزیز و اقارب کو بھی اپنے انعامات سے نوازتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے۔ ایک بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم و معرفت حاصل کرنے آیا کرتا تھا اور دوسرا بھائی کسب معاش میں لگا ہوا تھا۔ بڑے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ میرا بھائی کسب معاش میں میرا تعاون نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اسی کی برکت سے رزق دیا جاتا ہو۔ اس ضمن میں خالد احمدیت مولانا ابو العطا صاحب جلندری کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ان کے فرزند مولانا عطاء المجیب صاحب راشد اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، گھر میں ہم بھائی بہن اپنی تعلیمی ضروریات کے لیے رقم لینے کے لیے آپ کے پاس جاتے، آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے، رقم ہوتی تو فوراً دے دیتے، اور اگر نہ ہوتی، اور ایسے مواقع بہت کثرت سے ہوا کرتے تھے، تو فرمایا کرتے تھے کہ اچھا کل رقم لے لینا۔ ہمارے ابا جان واقف زندگی تھے، دنیاوی لحاظ سے مالدار نہیں تھے۔ اگلے روز ہم جاتے تو اسی طرح جیب میں ہاتھ ڈالتے اور ہماری مطلوبہ رقم بڑی خوشی سے ہمیں دے دیتے۔ ہم سوچتے اور آپس میں اظہار بھی کرتے کہ شاید ابا جان کے پاس پیسے بنانے کی کوئی مشین ہے جو آپ رات کو چلاتے ہیں اور صبح ہوتی ہے تو رقم تیار مل جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی ایسی مادی مشین تو آپ کے پاس نہ تھی، البتہ رات کی تاریکی میں چلنے والی دعا یقین کامل کی مشین ضرور تھی، اور یہی آپ کی سب سے قیمتی متاع تھی۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی دنیا کو قربان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا کے مطابق دنیاوی اعزازات سے بھی نوازتا ہے۔ اس حوالے سے محترم عبدالوہاب آدم صاحب مشنری انچارج گانا مرحوم و مغفور کو جو دنیاوی اعزازات ملے، ان کا ذکر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ ان کو ایمبیسڈر فار پیس کا اعزاز دیا گیا ہے۔ گورنمنٹ آف گانا کی طرف سے کمپینین آف دی آرڈر آف دی اولٹا سے نوازا گیا ہے۔ پھر یونیورسٹی آف کیپ کوسٹ کی طرف سے پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری سے بھی نوازا گیا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز ان کے اعزازات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ نیک نیتی سے کیے گئے وقف کی برکات ہیں کہ دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی اعزازات سے بھی نوازا ہے۔ اگر وقف نہ ہوتے تو پتہ نہیں کوئی اور کام کر رہے ہوتے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہونا تھا کہ وہاب صاحب کون ہیں۔ حاضرین، واقف زندگی مبلغین ہر آن اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود ان کی خصوصی حفاظت فرماتا ہے۔ اس جگہ مجھے حضرت مولانا رحمت علی صاحب مبلغ انڈونیشیا کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ آپ جس علاقے میں رہتے تھے اکثر مکانات لکڑی کے اور بالکل ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ اتفاقاً اس محلے میں آگ لگ گئی جو ارد گرد کے مکانات کو راکھ بناتی ہوئی آپ کی رہائش گاہ کے قریب پہنچ گئی، حتیٰ کہ اس کے شعلے آپ کے مکان کے چھجے کو چھونے لگے۔ یہ نازک صورتحال دیکھ کر احباب نے پرزور اصرار کیا کہ آپ مکان کو فوری طور پر خالی کر دیں، لیکن آپ نے پورے یقین اور وثوق سے فرمایا، یہ آگ انشاءاللہ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ یہ مکان اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک غلام اور مجاہد فی سبیل اللہ کی رہائش گاہ ہے، اور حضور سے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔ حضرت مولانا رحمت علی صاحب ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک بادل امڑ آئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی جس نے آنن فانن اس آگ کو بالکل ٹھنڈا کر کے رکھ دیا۔ حضرات، واقفین زندگی خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام
اور خلافت احمدیہ کی صداقت کا نشان ہے۔ جامعہ احمدیہ سے فیض پانے والے واقفین مبلغین کرام کے متعلق سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز فرماتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے مرکز سلسلہ میں آنا اور کامل شرح صدر کے ساتھ دین سیکھنا اور اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دینا اور پھر کامل وفا کے ساتھ اس وقف کو نبھانا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کی تکمیل میں ہر قربانی کے لیے تیار ہو جانا۔ جہاں یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے، وہاں آج تک ایسے لوگوں کی قربانی کو اب تک جاری رکھنا خلافت احمدیہ کی بھی سچائی کی دلیل ہے۔ سامعین، فی زمانہ وقف زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے مطابق غلبہ اسلام احمدیت تو لازماً ہوگا اور وہ ہمارے حق میں مقدر ہے۔ پس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے سے بڑھ کر اپنی زندگیوں کا نذرانہ، اپنے بچوں کی زندگیوں کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کریں اور پہلے سے بڑھ کر وقف کی روح کے ساتھ کام کریں تاکہ فتح مبین کا وہ دن ہماری آنکھوں کے سامنے روشن تر ہوتا چلا جائے۔ آمین۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس روح پرور ارشاد کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت لوں گا۔ آپ علیہ السلام اپنی جماعت کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں۔ آئندہ ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ اسے سنے یا نہ سنے، کہ اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیات طیبہ اور ابدی زندگی کا طلبگار ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے اور ہر ایک اس کوشش اور فکر میں لگ جاوے کہ اس درجہ اور مرتبہ کو حاصل کرے کہ کہہ سکے کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، میری نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس کی روح یہ بول اٹھے کہ اسلمت لرب العالمین۔ جب تک انسان خدا میں کھویا نہیں جاتا، خدا میں ہو کر نہیں مرتا، وہ نئی زندگی نہیں پا سکتا۔ پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لیے زندگی کا وقف میں اپنی زندگی کی اصل اور غرض سمجھتا ہوں۔ پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فعل کو اپنے لیے پسند کرتے اور خدا کے لیے زندگی وقف کرنے کو عزیز رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدی